کیا ہو رہا ہے یہاں؟ بھاری آواز سن کر سب فوراً سیدھے ہوئے جب سی ای او شیراز خاکوانی ہال میں داخل ہوا تھا۔ سر، یہ امپلائی HR فیس ویریفیکیشن نہیں کروا رہی۔ اپنے اسسٹنٹ کی بات پر شیراز نے سامنے حجاب میں لپٹی اس لڑکی کو گھورا جو شیراز کو اچانک سامنے پا کر اب شدید کانپ رہی تھی۔ صرف چند سیکنڈ کے لیے نقاب ہٹا دیجیے، یہ صرف ایک رسمی کارروائی ہے۔ سب کو جانے کا بول کر وہ اس کے مقابل آتے پرسکون لہجے میں بولا تو بہارے نے وحشت زدہ ہو کر نفی میں سر ہلایا۔ شیراز کی آنکھوں میں شک ابھرا، کہیں وہی تو جاسوس نہیں تھی؟ مجھے یہاں جاب نہیں کرنی، وہ کپکپاتے لہجے میں بول کر بھاگنے لگی کہ شیراز نے ایک جست لگا کر اسے بازو میں دبوچتے نقاب الٹ دیا تھا۔ بہارے کی جان نکلی جبکہ اس کا مومی چہرہ پہچانتے ہی شیراز کی آنکھوں میں یکدم جنونیت اور انتقام اترا تھا، کیونکہ سامنے کھڑی لڑکی اس کی اپنی۔ متوسط علاقے میں بنے فلیٹس میں صبح کے وقت افراتفری کا عالم تھا۔ بچے اسکولز اور کالجز کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو وہیں مرد و خواتین حضرات نوکری کے لیے نکل رہے تھے۔ ہر سو افراتفری کا ماحول تھا، بس ایک فلیٹ کو چھوڑ جہاں رہتے دو نفوس گویا خود سے بھی خفا نظر آتے تھے۔ زمرد بیگم بالکنی میں رکھی کرسی پر بیٹھی تسبیح کے دانے گرا رہی تھی۔ ان کی نظریں نیچے آتے جاتے لوگوں پر جمی تھی جبکہ دھیان کا پنچھی کسی اونچی اڑان پر تھا۔ جب بہار ناشتے کی ٹرے پکڑے وہاں چلی آئی اور ٹرے ٹیبل پر رکھتے خود سامنے والی کرسی پر براجمان ہو گئی۔ ماما ناشتہ کر لیں، پھر مجھے آفس کے لیے بھی نکلنا ہے، وہ سنجیدگی سے بولتی خود تیزی سے ہاتھ چلاتے ناشتہ کرنے میں مگن ہو چکی تھی۔ زمرد بیگم نے ایک نظر اپنی معصوم بیٹی کے چہرے پر ڈالی تو دل میں ہوک سی اٹھی تھی۔ میری شہزادی کام کرنے کے لیے تو پیدا نہیں ہوئی تھی۔ ان کا لہجہ بھیگا تو وہ بے چین ہوتی ان کا ہاتھ تھام گئی۔ ماما پلیز ماضی سے نکل آئیں، ہمیں حال میں رہنا ہے، آپ بس دعا کریں اللہ ہمیں مزید کسی بھی آزمائش میں نہیں ڈالے۔ انہیں حوصلہ دیتے اس نے لقمہ بنا کر ان کے منہ کے سامنے کیا تو انہوں نے منہ کھول دیا تھا۔ بہارے نے ایک کپ چائے کے ساتھ 2 ٹوسٹ ختم کیے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ زمرد بیگم البتہ انڈے اور بریڈ کا ناشتہ کر رہی تھی، ساتھ جوس کا گلاس بھی تھا۔ تم آفس کے لیے نکلو، باقی میں دیکھ لوں گی، وہ اب کافی پرسکون دکھائی دیتی تھی۔ ہاں آج تو ویسے ہی دیر نہیں کرنی ہے، ہمارے سی ای او پورے 10 دن بعد کینیڈا سے لوٹ رہے ہیں، سنا ہے غصے کے کافی تیز ہیں، میرا تو خیر ابھی تک ان سے سامنا نہیں ہوا، لیکن باقی اسٹاف سے جو کچھ سنا ہے ان کے مطابق کافی سخت گیر ہیں۔ ویسے ہی ہمارے آفس میں مسئلہ چل رہا ہے، بس آپ دعا کریں سب اچھا ہو۔ جلدی جلدی بولتی وہ اپنا عبایا پہننے کے ساتھ ہی نقاب بھی سیٹ کرنے لگی تھی۔ میری سب دعائیں میری بیٹی کے لیے ہیں، اللہ تمہارے بخت روشن کرے اور تمہاری تمام مشکلیں راحت میں بدل جائیں، آمین۔ زمرد بیگم نے اس پر چند آیات پڑھ کر دم کی تھی جب اس نے بیگ اٹھا کر کندھے پر لٹکایا اور ان کا سر چومتی تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ کیا ہوا سر آ گئے ہیں کیا؟ آفس کا گھمبیر ماحول دیکھ وہ تیزی سے اپنے ڈیسک کی سمت بڑھتی اپنے ساتھی کولیگ سے مستفسر ہوئی۔ بس کچھ دیر پہلے ہی آئے ہیں، بہن کی شادی اٹینڈ کرنے گئے تھے، جب اتنے دن غیر حاضر رہے ورنہ وہ کبھی چھٹی نہیں کرتے ہیں۔ تمہیں آئے ہوئے اب 1 ہفتہ ہی ہوا ہے اس لیے تم ان کی طبیعت کو نہیں جانتی، لیکن کوشش کرنا ان کے سامنے زبان کم چلے، انہیں زیادہ بات کرنے والے لوگ پسند نہیں۔ وہ ایک اچھے کولیگ کی طرح اسے مشورہ دے رہی تھی جسے وہ بغور سن بھی رہی تھی جب اچانک دروازہ کھلا اور جو شخص اس کمرے سے باہر آیا اسے دیکھ بہارے کی سانسیں پل بھر کو تھمی تھی۔ آنے والا شخص دائیں سمت مڑ گیا تھا جبکہ حواس باختہ سے درمیانی عمر کے مینیجر ان کے پیچھے تھے، ساتھ چند عملے کے لوگ بھی ان میں شامل تھے جس میں سے 2 لوگ اسٹاف کی طرف چلے آئے تھے۔ آپ سب کو اپنے فیس ویریفیکیشن کروانی ہے، سر کے کمرے میں جو بھی گیا اور کوڈ جس نے بھی چرا کر ہماری حریف کمپنی کو دیے ہیں اس کے ذریعے اس جاسوس کا پتہ چلایا جائے گا۔ ہاتھ میں ٹیب لیے فیضان سب کے پاس جا رہا تھا جبکہ بہارے اس سچویشن میں بری طرح گھبرا گئی تھی۔ اگر اس شخص کے علم میں آ جاتا کہ وہ کون ہے تو یقیناً یہ خطرے والی بات تھی۔ بہارے کو یہ بات سوچتے ہی ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے جب اچانک ہی اسسٹنٹ فیضان اس کے پاس آ ٹھہرا تھا۔ مس بہارے اپنا نقاب آپ کو ہٹانا ہوگا، یہ ضروری عمل ہے ورنہ میں آپ کو نقاب ہٹانے کا ہرگز نہیں کہتا۔ مقابل کی سنجیدہ آواز پر وہ ہوش میں آتی بری طرح گھبرا اٹھی تھی۔ میں اپنا نقاب ہرگز نہیں کھولوں گی، بے شک آپ مجھے نوکری سے نکال دیں۔ اس نے اپنے لہجے کو مضبوط کیے اس عمل سے انکار کیا تو وہ شخص بحث پر اتر آیا۔ وہ ہر حال میں اپنا کام مکمل کرنا چاہتا تھا تاکہ اپنے باس کی جھڑکیاں نہ کھانی پڑیں، لیکن سامنے کھڑی لڑکی تعاون نہیں کر رہی تھی جب بھی وہاں اسی شخص کی آمد ہوئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ بھاری آواز سن کر سب فوراً سیدھے ہوئے جب سی ای او شیراز خاکوانی ہال میں داخل ہوا تھا۔ سر، یہ امپلائی HR فیس ویریفیکیشن نہیں کروا رہی۔ اپنے اسسٹنٹ کی بات پر شیراز نے سامنے حجاب میں لپٹی اس لڑکی کو گھورا جو شیراز کو اچانک سامنے پا کر اب شدید کانپ رہی تھی۔ صرف چند سیکنڈ کے لیے نقاب ہٹا دیجیے، یہ صرف ایک رسمی کارروائی ہے، سب کو جانے کا بول کر وہ اس کے مقابل آتے پرسکون لہجے میں بولا تو بہارے نے وحشت زدہ ہو کر نفی میں سر ہلایا۔
شیراز کی آنکھوں میں شک ابھرا، کہیں وہی تو جاسوس نہیں تھی؟ مجھے یہاں جاب نہیں کرنی، وہ کپکپاتے لہجے میں بول کر بھاگنے لگی تھی کہ شیراز نے ایک جست لگا کر اسے بازو سے دبوچتے نقاب الٹ دیا تھا۔ بہارے کی جان نکلی جب اس کا مومی چہرہ پہچانتے ہی شیراز کی آنکھوں میں یکدم جنونیت اور انتقام اترا تھا، کیونکہ سامنے کھڑی لڑکی اس کی اپنی تایا زاد کزن تھی۔ وہ اس شخص کی بیٹی تھی جس سے وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا۔ وہ شعلہ اگلتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں سپوائلر نہیں دوں گی، لیکن جیسے جیسے ناول یہ آگے بڑھ رہا ہے نا، بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اب بھی آگے ایسا کچھ ہونے والا ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، مطلب آپ کے دماغ میں بھی وہ چیز نہیں آئی ہوگی۔ تو اگلی ایپیسوڈ ضرور دیکھیے گا، اور تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ نہیں چل رہا تھا کہ کوئی اسے پھونک مار کر غائب کر ڈالے۔ تم میرے آفس میں کیا کر رہی ہو؟ سرد لہجے کے اس سوال کو سنتے اس نے بولنے کے لیے تھوک نکلا تھا۔ مجھے فیضی سر نے پچھلے ہفتے اپوائنٹ کیا ہے۔ اس کی جانب دیکھے بغیر وہ ہولے سے منمنائی تھی، جبکہ اس کی بات سنتے مقابل نے اتنی زور سے مٹھیاں بھینچی تھی کہ ہڈی کڑکنے کی آواز اس کی سماعتوں میں اترتے اس کا دل مزید سہما گئی تھی۔ نہ جانے اب وہ شخص اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا، لیکن بہارے نے اس وقت سکون کا سانس لیا جب وہ شخص اس کا فیس سکین کرتے خاموشی سے پلٹ گیا۔ اس نے مقابل کے جاتے ہی سرعت سے اپنا نقاب سیٹ کیا اور اپنی رکی ہوئی سانس بحال کرتی کرسی پر ڈھہ گئی۔ سر، مس بہارے کافی ذہین ہیں، ایک ہفتے میں ہی وہ اپنا کام اچھے سے سیکھ گئی ہیں، نیز وہ اپنے کام میں کافی ماہر ہیں۔ انہیں میں نے ایک پریزنٹیشن تیار کرنے کو کہا تھا، انہوں نے 2 دن کے مختصر وقت میں آج ہی اپنا کام مکمل کر کے مجھے دے دیا ہے۔ فیضی صاحب مسلسل بہارے کی شان میں کلابیں ملا رہے تھے، یہ جانے بغیر کے مقابل کو اس وقت یہ تعریف کس قدر ناگوار گزر رہی ہے۔ اور سر، ایسے میں اگر ہم بغیر کسی ٹھوس وجہ کے انہیں نکال دیتے ہیں تو نام تو ہمارا ہی خراب ہوگا، پھر باقی اسٹاف پر بھی اس چیز کا اثر پڑ سکتا ہے۔ وہ مزید بولے تھے۔ ساری باتیں بظاہر تحمل سے سنتے اس نے فقط ہنکارا بھرا تھا۔ اپنی محنت سے تیار کی گئی کمپنی پر وہ کوئی سمجھوتا کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب ہی اس نے یہ کڑوا گھونٹ پینے کا فیصلہ کیا تھا، اس نے سوچ لیا تھا کہ اپنے دشمن کی بیٹی کے ساتھ اسے کیا کرنا ہے۔ انہیں بھیج کر اس نے امریکہ کال ملائی تھی۔ اس کی ماں اور بڑا بھائی امریکہ میں مقیم تھے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی اس کی چھوٹی لاڈلی بہن بینا کی شادی میں وہ شریک ہونے امریکہ گیا تھا۔ اس نے یہ بزنس چند سال پہلے شروع کیا تھا۔ اسی کی محنت تھی کہ مختصر عرصے میں ہی اس کے نام کا ڈنکا بجنے لگا تھا، لیکن جہاں اس دوران اس کے کئی دوست بنے وہیں کئی نظروں میں وہ کھٹکنے بھی لگا تھا۔ یہ دشمنی ذاتی نوبت کی نہیں، کام کے حوالے سے تھی۔ اس نے کبھی اس چیز کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، لیکن وہ ابھی جس گیم پر ورک کر رہے تھے اس کا ڈیٹا چوری ہو گیا تھا، اور ٹھیک اس گیم کے لانچ ہونے سے پہلے ہی ان کی مخالف نے وہ گیم لانچ کر دی، وہ بھی بس ہلکی سی رد و بدل کے ساتھ۔ جب اسے یہ خبر ملی وہ آندھی طوفان بنا واپس لوٹا تھا۔ اس کا شک تو بہارے پر ہی تھا، لیکن رزلٹ کے بعد ہی اس جاسوس کا پتہ لگایا جا سکتا تھا۔ گھر پر بات کر کے اس نے اپنے اسسٹنٹ کو کال لگائی تھی۔ سر، میں بس آ رہا ہوں، 10 منٹ لگیں گے، فضان عجلت میں بولا تو اس نے بغیر کچھ کہے کال کاٹ دی تھی۔ اس کے سامنے بہارے کا بایو ڈاٹا کھلا پڑا تھا، جس سے وہ دیکھ کم گھور جاتا رہا تھا، جب اچانک ہی اس کا ذہن ماضی میں سفر کرنے لگا تھا۔ اس کے دادا کا وسیع کاروبار تھا، نذیر صاحب ان کے بڑے بیٹے تھے۔ انہیں پڑھائی سے زیادہ شغف حاصل نہیں تھا، اس لیے وہ جلد ہی اپنے والد کے ساتھ بزنس کی دنیا میں قدم رکھ گئے تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی یوسف پڑھائی میں کافی تیز تھے، اس لیے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر گئے۔ دونوں بھائیوں کی شادی ان کے دادا دادی کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی۔ اس کے بابا امریکہ میں اچھی پوسٹ پر فائز تھے، انہیں بزنس سے زیادہ جاب کرنا پسند تھا۔ جب اچانک ہی اس کے بابا پر چوری کا الزام لگا کر انہیں کمپنی سے نکال دیا گیا۔ اس کے دادا دادی کو دنیا سے گئے کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ شیراز کے ساتھ واپس لوٹے تھے اس نیت سے کہ ان کا بھائی ان کا ساتھ دے گا، اس مشکل گھڑی میں ان کی ڈھال بنے گا، لیکن ان کے بھائی کی آنکھوں پر تو لالچ کی پٹی بندھی تھی۔ بابا جان کے بزنس پر تمہارا کوئی حق نہیں، اسے میں نے دن رات محنت کر کے اس مقام پر پہنچایا ہے، اور رہا اس گھر میں تمہارا حصہ تو یاد کرو تمہیں وہاں گھر خریدنے کے لیے پیسے کم پڑ رہے تھے، اس وقت بابا جان نے اسی مکان کے حصے سے تمہارا حصہ دے دیا تھا۔ ان کا لہجہ ہی نہیں، انداز بھی اجنبی تھا۔ شیراز نے اس لمحے اپنے باپ کے چہرے پر موت جیسی تکلیف محسوس کی تھی۔ اس سے پہلے وہ لڑکھڑا کر گر پڑتے اس نے انہیں سنبھالا اور ایک قہر بھری نظر اپنے تایا پر ڈالتے وہ پلٹ گیا تھا۔ باہر آتے اس کی نظر گاڑی سے نکلتی بہارے پر پڑی تھی۔ وہ کالج سے واپس لوٹ رہی تھی، اس کی توجہ بھی اچانک ہی ان کی جانب کھینچی، لیکن اس کی نگاہوں میں الجھن تھی، شاید وہ انہیں پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ ان تک پہنچتی وہ اپنے بابا کو گاڑی میں بٹھا کر تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ امریکہ واپس آ کر بھی اس کے بابا پر چھایا جمود نہیں ٹوٹا۔ اس کے بڑے بھائی طاہر نے کمپنی پر کیس کیا اور وہ کیس جیت گئے۔ اس کے بابا بے قصور ثابت ہوئے، ان کی نوکری بحال ہو گئی، لیکن وہ نوکری پر واپس نہیں جا سکے تھے۔
ایک رات اچانک حرکت قلب بند ہو جانے کے سبب ان کا انتقال ہو گیا۔ اس دن شیراز کے دل میں اپنے تایا کو لے کر مزید نفرت پیدا ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے بابا کو اپنے بھائی کی بے اعتنائی مار گئی تھی۔ ان کے اجنبی الفاظ کا زہر ان کے وجود کو قطرہ قطرہ پگھلا گیا تھا۔ ان کی سیٹ پر طاہر کو بلا لیا گیا تھا اور وہ پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ اس نے دن رات محنت کی اور پاکستان میں اپنا بزنس شروع کیا۔ اس نے اپنے بل بوتے پر اپنا نام اور مقام بنایا تھا۔ اسے اپنے تایا سے شدید نفرت تھی، کیونکہ وہ آج بھی اپنے باپ کی بے روشن آنکھیں نہیں بھول سکتا تھا، جس کی چمک ان کے اپنے بھائی نے چھین لی تھی۔ کیا تھا اگر وہ انہیں سینے سے لگا لیتے؟ وہ ان کے پاس جذباتی سہارے کے لیے آئے تھے، جائیداد میں حصہ مانگنے نہیں۔ وہ زندگی بھر ان کو معاف نہیں کرنے والا تھا، اور آج اتنے سالوں بعد ان کی بیٹی کو یوں اپنے سامنے دیکھ اس نے کس طرح خود پر قابو کیا تھا، یہ بس وہی جانتا تھا۔ نہ جانے وہ کب تک ماضی میں الجھتا رہتا فیضان کی آمد ہوئی تھی۔ غدار کا پتہ چل چکا تھا۔ یہ کام اسسٹنٹ مینیجر کا تھا، جو 2 دن سے سک لیو پر تھا۔ شیراز خاکوانی نے فوراً قانونی کارروائی کی تھی، جس کے نتیجے میں ہوائی اڈے سے اسے گرفتار کر لیا گیا تھا، اور اسی کے بیان پر پی ایم والوں کی اب جگہ ہنسائی ہو رہی تھی، کیونکہ یہ ثابت ہو چکا تھا جو گیم وہ مارکیٹ میں لائے وہ ٹی سی کمپنی کا اپنا تیار کیا گیا تھا۔ شکر ہے غدار کا پتہ چل گیا اور سچ سانس میں سانس آئی۔ رباب کی کہی بات پر اس نے بھی اتفاق کیا تھا، جان تو اس کی بھی اٹکی تھی، لیکن شکر تھا کہ مقابل کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا تھا۔ وہ آفس سے نکل کر تھکی ہاری گھر پہنچی تھی، جب کھانے کے دوران اس کی ماما نے اس کی خاموشی نوٹ کی تھی۔ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ فکر مندی سے گویا ہوئی تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ آپ جانتی ہیں میں جس آفس میں کام کرتی ہوں وہ شیراز خاکوانی کا ہے۔ بہارے کی بات سنتے انہیں حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ کاش تمہارے باپ نے لالچ نہیں کیا ہوتا تو آج ہم اس حالوں میں نہیں ہوتے۔ ان کا بزنس ڈوب گیا۔ دوست نہیں پیٹھ میں خنجر گھونپا، اتنی کم عمری میں تو مشقت میں پڑ گئی۔ وہ خود تو چلے گئے، لیکن ہمیں ان کی لگائی گئی فصل کاٹنی پڑ رہی ہے۔ وہ سخت آبدیدہ دکھائی دیتی تھی۔ ماما پلیز ماضی کو بھول جائیں، کیوں خود کو اذیت دیتی ہیں؟ طبیعت خراب ہو جائے گی آپ کی۔ اس نے فوراً اٹھ کر انہیں پانی پلایا تھا۔ اس نے اگر تمہیں نوکری سے نکال دیا تو کیا ہوگا؟ ویسے ہی بڑی مشکلوں سے اتنی اچھی جاب ملی ہے۔ وہ تو شکر تھا کہ میرے بھائی نے احسان عظیم کرتے ہوئے یہ فلیٹ ہمیں دلا دیا، ورنہ تو ہم سڑکوں پر ہوتے آج۔ وہ کافی سے زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ ماما اول تو مجھے نوکری سے نکالنا مشکل ہے، اور دوسرا یہ کہ پلیز آپ بندوں پر نہیں اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ آگے سب اچھا ہی ہوگا۔ انہیں حوصلہ دیتے درپردہ وہ خود کو بھی حوصلہ دے رہی تھی۔ اسے خود علم نہیں تھا کہ آنے والے دن اس کے لیے کتنے سخت ہونے والے تھے۔ وہ اپنے کام میں غرق تھی جب فیضان اس کے پاس چلا آیا تھا۔ مس بہارے، آپ کو ہماری کمپنی کا اب تک کا ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے اور اس کی مکمل رپورٹ تیار کر کے شام تک سر کے ٹیبل پر پہنچانی ہے۔ شیراز خاکوانی کے اسسٹنٹ کی بات سن کے اس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ لیکن میرے پاس پہلے سے ہی ڈیڈ لائن کا کام موجود ہے، اگر میں ڈیٹا والے کام کرنے گئی تو اس کام کا کیا ہوگا؟ بیچارگی کی عالمی تصویر بنے اس نے اپنے سامنے کھلے لیپ ٹاپ کو دیکھ دوسری نظر سامنے سنجیدہ صورت لیے فیضان کو دیکھا، جب نہ جانے کہاں سے اس شخص کا نزول ہوا تھا۔ مس بہارے، آپ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کر رہی ہیں، اگر آپ کو دیکھ لگ رہا ہے جیسے آپ ایک اسکول میں ہیں۔ وہ یقیناً اس کا اعتراض سن چکا تھا جب یہ مقابل کی جانب سے طنز کا تیر آیا تھا، وہ بھی آگ میں لپٹا ہوا۔ مقابل کی شعلہ صفت شخصیت کا وہ کہاں مقابلہ کر سکتی تھی، جب یہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑی رہی۔ مجھے یہ کام ہر حال میں آج ہی چاہیے، اگر نہیں کر سکتی آپ تو صاف بتا دیں۔ اس کے شعلہ اگلتے لہجے کی تنبیہ پر اس نے دل کو سب ٹھیک ہے کی تسلی دی، اور بس ایک نظر مقابل کے وجیہہ چہرے پر ڈال کر سرعت سے ہٹا لی تھی۔ سر میں یہ کام کر لوں گی، اس نے پھنسی ہوئی آواز میں اپنی بات مکمل کی تو اس نے فقط ہنکارے سے کام لیا، اور اس کے وجود پر ایک چلچلاتی نگاہ ڈالے آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ اپنی چیزیں سمیٹ کر بیسمنٹ کی جانب چل دی تھی، کیونکہ کمپنی کا کام سے متعلق سارا ڈیٹا وہیں موجود تھا۔ روم ساؤنڈ پروف تھا۔ ترتیب سے لگے کمپیوٹرز کے سامنے بیٹھتے اس نے یہاں کے پرسکون ماحول میں گہری سانس بھری اور اپنے کام میں لگ گئی۔ لنچ ٹائم کب کا آ کر گزر چکا تھا، لیکن اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس کے پاس اپنی پانی کی بوتل تھی جس میں لیمن کے سلائس شامل تھے۔ اس نے اسی پانی پر گزارا کیا، اور جب بھوک زیادہ لگنے لگی تو اس نے بیگ کھنگال کر سوپر کا پیکٹ برآمد کیا اور اسے کھا کر شکر ادا کرتے پھر سے کام میں مشغول ہو گئی۔ اچانک ہی اس کے نمبر پر گھر سے کال آنے لگی تو اس نے کال بھی اجلت میں ریسیو کی تھی۔ ماما آج آفس میں بہت کام ہے، مجھے آتے ہوئے دیر ہو جائے گی۔ اپنی ماما کی کوئی بھی دوسری بات سنے بغیر وہ کال منقطع کر چکی تھی، جبکہ دوسری طرف موجود زمرد بیگم نے گہری سانس بھری تھی۔ شیراز خاکوانی ایک اہم میٹنگ کے سلسلے میں سارا دن آفس سے باہر رہا تھا۔ اپنے کام نمٹا کر وہ گھر پہنچ کر اچھا سا بات لے کر ڈنر کے لیے بیٹھ گیا تھا۔ اس نے کھانا شروع ہی کیا تھا کہ اچانک ذہن کے پردے پر ایک چہرہ نمودار ہوتے اسے ساکت کر گیا۔
اس نے کھانا چھوڑ کر تیزی سے فضان کو کال ملائی تھی جو دوسری بیل پر ریسیو ہوئی تھی۔ مس بہارے نے کام مکمل کر دیا تھا؟ اس کے اندر کی بے چینی کو دبائے سنجیدگی سے استفسار کیا تو دوسری طرف فضان ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سر، دراصل میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں انہیں لے کر ہاسپٹل آیا ہوں، لیکن میری اطلاعات کے مطابق میں جس وقت آفس سے نکلا مس بہارے وہیں موجود تھی۔ اگر آپ کہیں تو میں جا کر انہیں دیکھ لیتا ہوں۔ وہ بھی یقیناً بہارے کو لے کر پریشان ہو گیا تھا۔ نہیں، تم اپنی والدہ کے پاس رہو، انہیں تمہاری زیادہ ضرورت ہے، میں کسی اور سے کہتا ہوں۔ عجلت میں بولتے وہ فون کال بند کرتا خود ہی تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ آندھی طوفان بنے وہ جس وقت اپنے آفس کی بلڈنگ میں پہنچا، بلڈنگ اندھیرے میں ڈوبی تھی۔ لائٹس کیوں بند ہیں؟ گارڈ اسے دیکھ لپک کر اس تک آیا تو اس نے غصے میں دریافت کیا۔ سر، شاید جنریٹر میں کوئی مسئلہ ہوا ہے، چیک کر رہے ہیں کچھ دیر میں۔ وہ بات نہیں مکمل کر پایا تھا، اس کے ہاتھ سے چارجنگ لائٹ جھپٹ کر وہ اندر کی جانب دوڑا تھا۔ مس بہارے، آفس ایریا میں آ کر اس نے اونچی آواز لگائی لیکن جواب ندارت۔ نہ جانے کیوں اس لمحے اس کے اندر وحشت سی آسم آئی تھی۔ وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے بیسمنٹ ایریا کی جانب آیا، لیکن وہ جگہ بھی اس کے وجود سے خالی تھی۔ وہ الٹے پیروں پلٹا، بھاگتے ہوئے اس کے قدم اچانک ہی بند لفٹ کی جانب رکے تھے۔ اس نے چارجنگ لائٹ ایک طرف رکھی، اس کا وجدان کہہ رہا تھا کہ ہو نہ ہو بہارے لفٹ میں ہی ہے۔ وہ اس وقت سمپل ٹراؤزر شرٹ میں، پیروں میں سلیپر پہنے ہوئے تھا۔ شیراز خاکوانی نے پوری جان لگا کر لفٹ کا ڈور کھولا تو لفٹ بیچ میں رکی نظر آئی تھی۔ اس نے پلٹ کر لائٹ اٹھاتے اندر روشنی ماری تو ابایا میں لپٹی بہارے اسے بے ہوش پڑی دکھائی دی تھی۔ اس نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اندر چھلانگ لگا دی۔ بہارے، اٹھو، دیکھو میں آ گیا ہوں، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ بے ہوش پڑی بہارے کے گال نرمی سے تھپ تھپانے لگا، لیکن یہ عمل بے سود رہا۔ اس وقت وہ نقاب کے بغیر تھی، شاید گھبراہٹ کے سبب اس نے نقاب کھینچ دیا تھا۔ اس نے تیزی سے پاکٹ سے موبائل نکال کر گارڈ کو کال لگائی تھی۔ 2 منٹ کے اندر اگر لائٹس نہیں کھلی تو تم سارے نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ مقابل کی دھاڑ سنتے گارڈ کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا تھا۔ سالو جلدی کرو اگر نوکری پیاری ہے تو، جواباً وہ عملے پر چیخا تھا۔ بس ہو گیا، اتنا کہتے ہی اس شخص نے سرکٹ گھمایا اور اگلے ہی لمحے اندھیرا چھٹ گیا تھا۔ لائٹ آتے ہی لفٹ گراؤنڈ فلور کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ اس کے بے ہوش وجود کو باہوں میں بھرے وہ تیز تیز قدم اٹھائے اپنی گاڑی کی سمت بڑھا تھا۔ بہارے کو پچھلی سیٹ پر لٹاتے اس نے تیزی سے گاڑی وہاں سے بھگائی تھی۔ ڈاکٹر کو وہ رستے میں ہی کال کر چکا تھا۔ جس وقت وہ گھر باہر جلے پیر کی بلی بنے گھومتے اس کا دھیان سارے کا سارا کمرے میں اٹکا تھا۔ جب کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آتی نظر آئی تھی۔ مسٹر شیراز، آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کی وجہ سے وہ بچی بے ہوش ہو گئی تھی، اب وہ بہتر ہے۔ میں نے سکون آور انجیکشن لگا دیا ہے، صبح وہ اٹھے گی تو بالکل ٹھیک ہوگی۔ مقابل کو مطمئن کرتی وہ پروفیشنل انداز میں گویا ہوئیں تو وہ ان کا شکریہ ادا کرتا اپنے ملازم کو اشارہ دے گیا تھا تاکہ وہ انہیں باہر تک چھوڑ آئے۔ ڈاکٹر کے منظر سے ہٹتے ہی اس نے کمرے کی راہ لی تھی۔ اس وقت بہارے کا وجود ابائے سے جدا تھا، اس کا ابایا بیڈ پر ایک طرف رکھا ہوا تھا۔ وہ مزید آگے بڑھا اور اس پر کمفرٹ درست کرنے لگا تھا۔ بہارے میرے شیراز کی دلہن بنے گی، کیوں سیفی؟ اس کی ماما نے ہمیشہ کی طرح اپنی بات دہراتے ہوئے اپنے شوہر کی بھی تائید چاہی تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے، شیراز کی پیدائش پر ہی بھابھی نے کہہ دیا تھا کہ وہ ان کا داماد بنے گا۔ ان کی بات سے اتفاق کرتے اس کے بابا کی شرارتی نگاہ شیراز کے سرخ پڑتے چہرے پر تھی۔ ارے دیکھیے تو یہ کس طرح شرما رہا ہے۔ اس کے بڑے بھائی نے بھی اسے تنگ کرنا ضروری سمجھا تھا جب وہ جھنجھلاتے ہوئے وہاں سے جانے لگا تھا کہ زبردست قہقہا پڑا تھا۔ اچانک ہی وہ خوشگوار منظر دھول کی مانند غائب ہوا تو اس کی نظروں کے سامنے بہارے کا معصوم چہرہ نمودار ہوتے اس کے غصے کی آگ کو ہوا دے گیا تھا۔ کاش میں بھی تمہارے باپ کی طرح بے حس ہوتا اور تمہیں ادھر ہی اندھیرے کی نظر کر دیتا۔ اپنے اس عمل پر وہ خود سے بھی خفا دکھائی دیتا تھا۔ بہارے کے چہرے کے ارد گرد لٹیں اٹکلیاں کر رہی تھیں۔ جب بے خیالی میں ہاتھ بڑھاتے اس نے وہ آوارہ لٹیں سمیٹی تو اس کے پور بہارے کی ملائم جلد سے مس ہوتے اسے کرنٹ کھا کر پیچھے ہونے پر مجبور کر گئے تھے۔ نفرت میں التفات کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اپنی مٹھی کستے وہ پیچھے ہوا تھا جب بہارے کے بیگ سے فون بجنے کی رنگ سنائی دینے لگی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے بیگ میں سے فون برآمد کیا تھا تو اسکرین پر ماما کالنگ لکھا نظر آ رہا تھا۔ اس نے کال ریسیو کرتے فون کان سے لگایا تھا۔ بہارے میری بچی کہاں ہو تم؟ رات کے 10 بج رہے ہیں۔ ان کی پریشانی میں ڈوبی آواز سنتے اس نے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ میں شیراز بات کر رہا ہوں۔ مقابل کے گھمبیر آواز سنتے زمرد بیگم ایک لمحے کو ساکت ہوئی تھی۔ بہارے کہاں ہے بیٹے اور تم کیسے ہو؟ ان کے لہجے میں فکر اور ممتا دونوں جذبات گھلے تھے۔ دراصل اس کا بی پی لو ہو گیا تھا، وہ بے ہوش ہو گئی تو میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے لہجے کو نرم نہیں رکھ پایا تھا۔ میری بچی اب کیسی ہے؟ وہ اس کے لیے بے قرار ہوئی تھی۔ وہ اب بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر دیکھ کر گئی ہیں اسے، وہ دواؤں کے زیر اثر نیند میں ہے۔ دراصل مجھے آپ کے گھر کا پتہ نہیں تھا اس لیے مجبوراً اسے یہاں لانا پڑا۔ اب فکر مت کریں، اس کے ہوش میں آتے ہی میں اسے گھر پہنچا دوں گا۔
سپاٹ انداز میں گفتگو کا اختتام کرتے اس نے فون بند کر کے وہیں سائڈ پر رکھا اور خود چینج کرنے چل دیا۔ نائٹ ڈریس پہن کر وہ کمرے میں سونے کے لیے واپس آیا تو بہارے کا وجود دیکھ اسے سخت جھنجھلاہٹ نے آ گھیرا تھا۔ میرا بھی دماغ خراب ہو چکا ہے، پہلے ہمدردی میں اسے اٹھا کر گھر لے آیا، یہاں تک تو پھر ٹھیک تھا، لیکن اپنے بیڈ روم میں کیوں لایا اسے میں؟ خود سے سوال کرتے اس نے مٹھیوں میں بال کسے تھے۔ حد ہے شہراز خاکوانی، تم تو نفرت بھی ڈھنگ سے نہیں نبھا سکتے۔ بہارے کے دلکش وجود کو قہر آلود نظروں سے گھورتے وہ خود کو ہی باتیں سناتے ساتھ والے کمرے میں سونے کے لیے چل دیا تھا۔ بہارے کو یوں لگا کسی نے بڑے زور سے دروازے کو دے کر مارا ہے۔ جبھی وہ ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھتی، ہوائیاں اڑاتے چہرے کے ساتھ منظرنامہ سمجھنے کی تگدوں میں تھی۔ یہ میں کہاں ہوں؟ ایک اجنبی جگہ پر خود کو دیکھ وہ اچھل کر گھومی اور پھر اس نے اپنی چیخ روکنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اپنے لبوں پر جما دیے تھے۔ سامنے شیراز خاکوانی سرد تاثرات لے اس کے دوپٹے سے ندارت دلکش وجود کو گھورے جا رہا تھا۔ اسے اچانک سچویشن کا ادراک ہوا تو اس نے جھپٹ کر سرہانے پڑا اسکارف خود پر لپیٹا تھا۔ میں یہاں، وہ بات مکمل کرتی جب مقابل درستگی سے اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ کیوں اور کیسے سوالات کے جوابات دینے کا میں پابند نہیں۔ جلدی سے ریڈی ہو کر نیچے آؤ، میرا ڈرائیور تمہیں گھر ڈراپ کر دے گا۔ اپنی بات مکمل کرتے اس نے کوٹ کے بٹن بند کیا اور جاتے جاتے ایک دم سے اس کی جانب پلٹتا اس کی حوانک زدہ شکل دیکھ مزید گویا ہوا۔ میرے پہنچنے سے پہلے تمہیں آفس میں موجود ہونا ہے، تیار کی گئی رپورٹ کے ساتھ۔ مزید اس کا دل دہلا کر وہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ بیچاری ٹھیک سے صدمے میں بھی نہیں جا سکی تھی۔ نہیں بہارے، بے ہوش ہونے کا وقت نہیں ہے۔ خود کو حوصلہ دیتی وہ اجلت میں تیار ہوتی جس وقت دوڑنے کے انداز میں وہاں سے نکلی۔ شیراز ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ناشتے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بھوک اسے بھی زوروں کی لگی تھی، لیکن ہائے رے وقت کی یہ قلت۔ وہ گاڑی میں بیٹھی تو گاڑی اسٹارٹ ہو کر سڑک پر فراٹے بھرنے لگی تھی۔ جب اس کی نظر سیٹ پر رکھے لنچ باکس اور جوس کی بوتل پر پڑی اور اس نے کچھ بھی سوچے بغیر وہ لنچ باکس کھولا تھا۔ سڑو اتنا بھی برا نہیں ہے۔ 2 بوائل ایگ کے ساتھ سینڈوچ کو دیکھ اس نے کھانے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ اپنی ماما کو بھی وہ راستے میں کال کر چکی تھی، انہوں نے اس کا لباس ریڈی کر رکھا تھا۔ اس نے گھر پہنچتے بات لے کر لباس بدلا اور بال الٹے سیدھے خشک کرتی بیگ اٹھائے پھر سے بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ پیچھے زمرد بیگم نے اس پر آیت قرآنی پڑھ کر پھونکی تھی۔ گاڑی سے نکل کر وہ دوڑتے ہوئے بند ہوتی لفٹ کے اندر داخل ہوتی سنبھل نہیں سکی اور سیدھی شیراز خاکوانی کے وجود کا حصہ بنتی خفت زدہ سے ایک لمحے کو سن ہوتی تیزی سے اس سے دور ہوئی، لیکن ابایا میں پھنسے پاؤں کی بدولت اس سے پہلے وہ پیچھے الٹ جاتی۔ فضان نے اسے پکڑنا چاہا، لیکن مقابل نے برق رفتاری سے اس کے پہلو سے ہاتھ گزارتے اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا، جس سبب وہ ایک مرتبہ پھر اس کے چٹانی سینے سے ٹکرائی تھی۔ اب ٹھیک ہے مس بہارے؟ فضان کی فکر میں ڈوبی آواز پر جہاں وہ بوکھلا کر مقابل سے دوری اختیار کر گئی تھی وہیں شیراز کے ماتھے پر ناگواری کی لکیریں نمایاں ہوئی تھیں۔ میں نے کل تمہیں ایک میل سینڈ کرنے کے لیے بھیجی تھی، اس کا کیا ہوا؟ اس کا سرد انداز عود آیا تھا۔ سوری سر، میں بھول گیا، ابھی فضان بات مکمل نہیں کر پایا تھا۔ دماغ دوسروں پر لگانے کی بجائے اپنے کام پر لگاؤ گے تو اچھا ہوگا۔ فضان کو اچھے سے جھاڑ پلاتے اس نے ایک چلچلاتی نگاہ بہارے پر بھی ڈالی تھی۔ وہ اپنی موٹی موٹی شہد رنگ آنکھیں اس پر جمائے ہوئے تھے، اس کے یوں دیکھنے پر اس نے بوکھلا کر اپنی نظریں چرائی تھیں۔ بہارے کے ہاتھوں کی لرزش پر مقابل کی نظریں جمی تھیں، شاید وہ کل ہوئے واقعے کے زیر اثر تھی۔ جبھی وہ نامحسوس طریقے سے اس کی طرف ہوتے اس سے پہلے اس کا ہاتھ تھام لیتا لفٹ کا ڈور کھلا اور وہ تیر کی تیزی سے وہاں سے نکلتی مقابل کو سخت بدمزہ کر گئی تھی۔ کیا بکواس ہے ہاں؟ ایک طرف تم نفرت کے گردان کرتے اور دوسری طرف یہ اس کی فکر میں مرے جا رہا ہے۔ وہ اپنے ہی دل و دماغ کے بیچ ہو رہی جنگ پر شدید برہم نظر آتا تھا۔ جب بھی کوئی آفس کا دروازہ کھولے بے دھڑک آفس میں چلا آیا تھا۔ کیا اب تمہارا دماغ اس حد تک خراب ہو چکا ہے کہ تم ہوا سے بھی لڑنا شروع ہو چکے ہو؟ ویسے وہ کون حسین ہے جس نے دل و دماغ کی دہی اور لسی کر دی؟ آنے والا بے تکلفی سے گویا ہوتے اس کے گلے میں باہیں ڈال گیا تھا جب مقابل نے اسے پرے دھکیلا تھا۔ تجھے کتنی مرتبہ کہوں دور رہ کر بات کیا کر۔ وہ بھڑکتے ہوئے اپنی سیٹ پر جا بیٹھا تو اس کے جگری یار باقر نے اسے اپنی ایکس رے کرتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تو غسیل تو غضب کا یہ، لیکن اس چڑچڑے پن کی وجہ بھلا کیا ہے میرے سرکار؟ اپنی تھوڑی کھجاتے وہ کرسی پر ڈھیر ہوتا سوچنے کی اداکاری کرنے لگا تھا۔ بس کر دے اتنے سوچ کے گھوڑے دوڑا کر ان گھوڑوں کو لنگڑا مت کر۔ بیزاری ظاہر کی اس نے اپنے سامنے لیپ ٹاپ اوپن کیا تھا۔ بہارے سے ملاقات ہوئی ہے تمہاری؟ اس نے مقابل کی دکھتی رگ بلاخر پکڑ لی تھی۔ منہ بند کر لے۔ مقابل نے بھڑکتے ہوئے اس کی جانب ٹیشو باکس اچھالا جسے اس نے کیچ کرتے سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ جب ہی دروازہ نوک کرتی بہارے گلاس ڈور دھکیلے اندر چلتی ہوئی آئی اور ہاتھ میں پکڑی فائل مقابل کے سامنے رکھ کر فاصلے پر جا کھڑی ہوئی، جبکہ باقر نے آنے والی ہستی کو جو ہی اوپر سے نیچے دیکھنا شروع کیا شیراز کی غراتی آواز سنائی دی تھی۔ مسٹر باقر بہیو۔ یہ ایک طرح کی
دبے الفاظ کی دھمکی تھی جس کا مفہوم سمجھتے اس کی بتیسی سی نکل آئی تھی۔ آپ جا سکتی ہیں، اس نے جان کر اس کا نام نہیں لیا تھا، لیکن باقر نے کمینگی بھری مسکراہٹ دباتے اسے پکار لیا تھا۔ مس بہارے، اپنے نام کی پکار پر وہ پلٹی تھی۔ جی سر؟ وہ حیرانی کے عالم میں اپنی آنکھیں پھیلاتی دونوں کو باری باری دیکھ ہولے سے منمنائی۔ جبھی شہراز نے اسے ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہا اور اس کے باہر نکلتے ہی وہ ایک ہی جست میں باقر پر جھپٹا اور اگلے ہی لمحے اس کی گردن مقابل کی گرفت میں تھی۔ سچ بڑا ذلیل ہے تو، میں تو کنفرم کر رہا تھا کہ وہی بھابھی ہیں، لیکن تو نے تو سیدھا میرا گلا دبوچ لیا، مر کہیں جا کر۔ شہراز کو اپنا خیال کرتے دیکھ اس نے اسے بری طرح پیچھے کو دھکیلا تھا۔ اچھا بس کر دے، غصہ کھانے سے اچھا ہے کھانا کھا لے۔ سچ اپنی حق حلال کی کمائی خرچ کر کے تیرے لیے تیری پسند کا کھانا آرڈر کیا ہے۔ اس کے شانے دباتے وہ مسلسل اسے منانے کی صحیح کر رہا تھا۔ جب وہ تھوڑے نخرے دکھانے کے بعد مان گیا تھا، یعنی تمہارے تایا نے جو بویا وہ کاٹ لیا، مطلب دھوکے کو دھوکا ملا۔ سو سیڈ یار، لیکن اس میں بہارے اور آنٹی کا کیا قصور؟ اوپر سے تو خواہ مخواہ ہیرو ہو کر ولن کا کردار نبھا رہا ہے۔ بس کر دے، تیرے دلی جذبات سے میں آگاہ ہوں، آگے بڑھ اور اس کا ہاتھ تھام لے، یہ نہ ہو کہ کہیں دیر ہو جائے۔ وہ ایک اچھے دوست کی طرح اسے سمجھا رہا تھا جب اس کی آخری بات سنتے مقابل کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ مس بہارے کو بھیجے، اس نے پیون کو حکم دیا تھا، جس کے تھوڑی دیر بعد ہی اس کی واپسی ہوئی تھی، اس خبر کے ساتھ کہ وہ لیو پر ہے۔ اس بات نے اس کا موڈ بری طرح خراب کیا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ سوچا اسے کال کر کے پوچھے، لیکن ہائے رے یہ انا۔ لنچ ٹائم میں وہ آفس سے نکل آیا تھا، آفس میں دل جو نہیں لگ رہا تھا۔ کھانے کی میز منتخب کرتے وہ جیسے ہی بیٹھا، اس کی نظر اندر آتے جوڑے تک گئی اور پھر اس کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں بدلے تھے۔ آپ یہاں آرام دہ تو محسوس کر رہی ہیں نا؟ ہم کہیں اور بھی چل سکتے ہیں۔ اس کی نگاہ بھی شیراز خاکوانی پر پڑ چکی تھی، جب بھی اسے گھبراہٹ نے آ گھیرا تھا، لیکن اب یہاں آ کر واپس جانا بہارے کو بہتر نہیں لگا، اس لیے مقابل کو انکار کرتے وہ اس کے آگے کی گئی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ کھانا بھی منصور کے کہنے پر اس نے خود آرڈر کیا تھا۔ وہ اس کی ماما کی دوست کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس کی ماما چاہتی تھی کہ وہ اپنے گھر کی ہو جائے۔ اس کی منشا یہ نہیں تھی، لیکن اپنی ماما کی وجہ سے اس نے دل کی آواز دباتے خاموشی سے سر جھکا دیا تھا۔ آج آفس سے چھٹی اس چیز کی کڑی تھی، منصور 1 مہینے کے لیے پاکستان آیا ہوا تھا۔ اس کی فیملی چاہتی تھی وہ اسی دوران شادی کر کے اپنی بیوی کے ساتھ واپس جائے۔ کھانا تو مقابل کا حرام ہو چکا تھا، تو اب وہ بہارے کا کھانا حرام کرنے ان کی ٹیبل کی جانب چل دیا تھا۔ کونے والی میز ہونے کے سبب کھانے کے دوران بہارے نے چہرے پر لیا ماسک تھوڑی تک کھینچ لیا تھا، اور یہی بات مقابل کو مزید سیخ پا کر رہی تھی۔ وہاں موجود ہر لڑکی کی نظریں اس کی شاندار پرسنالٹی پر جمی تھی، جبکہ اس کی نگاہوں کا مرکز تو کوئی اور ہی تھا۔ آج تم نے چہرہ کور نہیں کیا، اس کی طنز میں ڈوبی آواز اپنے قریب سنتے بہارے کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ پلیٹ میں جا گرا تھا۔ آپ کون؟ بہارے کا اڑا رنگ دیکھ منصور سامنے والے سے تھوڑی سختی سے مستفسر ہوا، تو اس نے ایک سلگتی نگاہ بہارے پر ڈال کر ہٹا لی تھی، جس کا سر گویا سجدے میں جا گرا تھا۔ میں بہارے کا کزن اور اس کا باس شیراز خاکوانی ہوں، اس کے شاہانہ انداز میں اپنا تعارف دینے۔ اچھا، یوٹیوب کی نا کچھ پالیسی چینج ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ناول کے درمیان میں یہ انسانی ویڈیو ایڈ کرنی پڑتی ہے، تو اس چند سیکنڈ کی ویڈیو کو ذرا برداشت کر لیا کریں، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگی تو ناول نہیں ہوگا نا پھر۔ سو خیر، آپ اس کو تھوڑا سا بادر کر لیا کریں۔ منصور کہتے ہیں، دراصل آج ہماری بلائنڈ ڈیٹ ہے۔ وہ بھی بول ہی رہا تھا جب اس نے حسب عادت درستگی سے مقابل کی بات کاٹی تھی۔ آپ امریکہ میں نہیں پاکستان میں ہیں تو الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر ادا کریں۔ اس کے بھڑکنے پر بہارے گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہم اب چلتے ہیں۔ اس کی التجا پر منصور نے اسے الجھن آمیز نگاہوں سے دیکھ سر ہلاتے ویٹر کو بلا کر بل دیتا اسے لیا وہاں سے نکل گیا، اور اس کے بعد سے لے کر صبح آفس آنے تک کا وقت اس نے گویا جلتے کوئلوں پر ننگے پیر چلتے ہوئے طے کیا تھا۔ مس بہارے کو بھیجے، انٹر کام پر پیون کو آرڈر دیتے وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بہارے نے دیکھا مقابل کے روم کے شیشے اس وقت کالے تھے۔ اس کا دل چاہا وہ واپس پلٹ جائے، لیکن یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ جب ہی دل کڑا کیا وہ آفس میں داخل ہوئی تھی، پیچھے دروازہ بند ہوا اور شیراز نے اس کا بازو جھپٹ کر اس گلاس وال سے لگاتے اپنے دونوں ہاتھ اس کے اطراف جماتے اسے گویا قید کیا تھا۔ وہ اپنی شہد رنگ آنکھوں میں حیرانی اور گھبراہٹ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم اس شخص کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ وہ اس کے اوپر جھکے پھنکارا تو بہارے نے خوف سے اپنی آنکھیں میچتے مٹھیاں کسی تھی۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے خطرہ نہیں ٹلے گا۔ ڈیم اٹ، مجھے اپنے سوال کا جواب چاہیے۔ نیچے آواز کی گرج بہارے کی جان سولی پر لٹکا گئی تھی، لیکن پھر بھی اس نے ہمت دکھائی تھی۔ سر، میں آپ کی امپلائی ہوں، آفس اور کام کے متعلق آپ سوال کر سکتے ہیں، لیکن پرسنل سوال کا جواب دینے کی میں پابند نہیں۔ نظریں چراتے اس نے روانی میں اپنی بات مکمل کی تو مقابل نے اسے داد دیتی نظروں سے دیکھا تھا۔ مس بہارے، آپ کی فضول سی پرسنل بلائنڈ ڈیٹ کی بدولت پروفیشنل کام متاثر ہوا ہے۔
اس کے گہرے طنز پر بہارے نے اسے گھور کر دیکھنا چاہا، لیکن پھر سرعت سے نگاہیں بھی چرا لیں۔ اس کی شعلہ اگلتی آنکھوں میں دیکھنے کی کم از کم وہ جرأت نہیں کر سکتی تھی۔ کل وہ جس لفظ پر بھڑکا تھا، آج خود وہی لفظ وہ کتنے آرام سے ادا کر رہا تھا۔ سر، میرا کام اس لنچ کی وجہ سے رکا نہیں ہے، شاید آپ میل چیک کرنا بھول گئے ہیں۔ اس مرتبہ طنز کا تیر دوسری جانب سے آتا اسے لطف سے دوچار کر گیا تھا۔ بہت بولنے لگی ہو۔ اس نے بہارے کی ٹھوڑی پکڑتے اس کا چہرہ اونچا کرتے اس کی جھیل سی آنکھوں میں جھانکا، جہاں نمکین پانیوں کی تیز جمع ہو چکی تھی۔ یہ منظر کس قدر جان لیوا تھا کہ وہ کتنے ہی لمحے یوں ہی ساکت کھڑا کا کھڑا رہ گیا تھا۔ تو وہیں بہارے کی جان پر بن آئی تھی۔ مقابل کی آنکھوں سے ظاہر ہوتا جنون اور استحقاق اسے ہلانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے شیراز خاکوانی کا ہاتھ جھٹکا اور تیزی سے پلٹ کر اس کے روم سے نکلتی چلی گئی۔ پیچھے وہ گلاس وال سے پشت ملائے اپنی آنکھیں مون وال پر مٹھی بنا کر مار گیا تھا۔ پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ تمہاری آنٹی جواب طلب کر رہی ہیں۔ اپنی ماما کے سوال کو سن کر اس کی لیپ ٹاپ کیس پر تھرکتی انگلیاں پل بھر کو تھمی تھیں۔ دیکھو، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، میں چاہتی ہوں تم اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ تمہیں رخصت کر کے میں بھائی کے پاس چلی جاؤں گی۔ تمہاری وجہ سے میں وہاں جا کر نہیں رہی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ تم خود کو کسی کے احسان تلے محسوس کرو۔ تو بتاؤ، کیا جواب دوں میں نادرا کو؟ وہ رسان سے گویا ہوتی اس کے بولنے کی منتظر ہوئی تھی۔ ماما، آپ کو جو ٹھیک لگے آپ وہ کریں، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود کو مصروف ظاہر کرتے اس نے ان کے مطلب کا جواب دے دیا تھا، جس کے فوراً بعد ہی وہ اس کا ماتھا چوم کر دعائیں دیتی وہاں سے نکلی تھی۔ تو پیچھے اس نے اٹھ کر دروازہ لاک کیا اور پھر اوندے منہ بیڈ پر جا گری۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دل کو زبردستی کی تسلی دیتے وہ ایک دم سے تکیے میں منہ دیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ رات بھر کا ذہنی دباؤ وجہ بنا اور اسے صبح تک بخار نے آ گھیرا تھا، لیکن وہ لاپرواہ بنی اپنے روزمرہ کے کام نمٹا کر آفس کے لیے نکل گئی تھی۔ ناشتہ برائے نام کرتے اس نے میڈیسن لینے کی توفیق نہیں کی تھی۔ آفس پہنچ کر وہ کام میں لگ چکی تھی۔ مسلسل کمپیوٹر اسکرین کے سامنے رہنے اور بخار کی بدولت اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تو اس نے سن گلاسز کا استعمال کر لیا تھا۔ اسے پسند نہیں تھا کہ وہ کسی کی نظروں میں آئے۔ ارے مس بہارے، آپ نے آفس کے اندر بھی سن گلاسز استعمال کرنا شروع کر دیے؟ فیضان بے تکلف سا مذاق کرتا اس کی ڈیسک پر آ رکا تھا۔ دراصل میری آئیز میں ہلکا سا انفیکشن ہو گیا ہے تو بس، لاپرواہی سے جواب دیتی وہ اس کی جانب فائل بڑھا گئی تھی۔ تم نے سر کی دوست کو دیکھا جو امریکہ سے آئی ہے؟ اوف، کس قدر حسین ہے کہ کیا کہوں۔ پکا سر اور اس کے بیچ ضرور کچھ چل رہا ہے۔ کس طرح خوش اخلاقی نبھا رہے تھے وہ اس سے۔ ہمارے سامنے تو کڑوا کریلا بنے رہتے ہیں۔ رباب کی سرگوشانہ گفتگو اتنی بھی مدم نہیں تھی۔ اس سمت اور کئی افراد اس کی گفتگو سے مستفید ہو رہے تھے۔ بہارے نے خود کو روکنے کی صحیح کی، لیکن پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی گردن نامحسوس طریقے سے شیراز خاکوانی کے آفس کی جانب گھومی تھی۔ اندر موجود لڑکی حسین ہی نہیں خوش لباس بھی تھی۔ اس کے سنہری بال کمر کو چھو رہے تھے۔ بے شک وہ بلا کی حسین تھی۔ اس نے بغور دیکھا۔ شیراز خاکوانی کا انداز گفتگو اس لڑکی کے ساتھ قدرے مختلف تھا۔ اس کے تنے عضلات والے چہرے پر نرمی سمٹ آئی تھی، جبکہ لبوں پر دبا تبسم اسے الگ ہی شخصیت ظاہر کر رہا تھا۔ ردابہ سے باتیں کرتے اسے خود پر کسی کی نظروں کا ارتکاز شدت سے محسوس ہوا تو اس نے نظریں اٹھا کر گلاس وال کے باہر نگاہیں دوڑائی تھیں۔ سب امپلائی اپنے کام میں مگن تھے۔ اس دوران کی نظریں ایک وجود پر جم گئی تھیں۔ تو جناب وہ نقاب پوش حسینہ ہی بہارے ہیں؟ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھ وہ شرارتی انداز سے گویا ہوئی تو اس نے ردابہ کو مصنوعی گھوری سے نوازا تھا۔ باقر نے کی ہوگی تم سے یہ ساری بکواس۔ تمہارا منقور رخصتی سے پہلے ہی میرے ہاتھوں شہید ہو جائے گا۔ مقابل کا غصہ دکھانے پر وہ برا منائے بغیر کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ جبھی بہارے گلاس ڈور دھکیلتی اندر چلی آئی تھی۔ سر، اس فائل پر ارجنٹ آپ کے دستخط درکار ہیں، بھرپور سنجیدگی سے کہتے اس نے فائل کھول کر مقابل کے سامنے رکھتے فولڈر سے پین نکال کر اسے پکڑایا تھا، جس سبب شیراز خاکوانی کی انگلیاں اس کی انگلیوں سے پل بھر میں مس ہوئی تھیں۔ مقابل نے بے ساختہ اس کی جانب دیکھا، لیکن آج تو اس کی آنکھیں بھی کور تھیں۔ وہ بری طرح چڑ سا گیا تھا۔ اس دوران ردابہ نے اچھے سے بہارے کا معائنہ کیا اور دوسری معنی خیز نگاہ شیراز پر ڈالی تھی۔ ہیلو، میرا نام ردابہ ہے۔ بے تکلفی سے اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا تھا۔ میرا نام بہارے ہے، سپاٹ انداز میں بولتی وہ اگلے ہی لمحے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ ہاؤ روڈ، بالکل تمہاری کاپی یہ تو۔ اسے گویا صدمہ ہی لگا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شاید یہی وجہ ہے وہ خشک محسوس ہوئی تمہیں۔ اس نے جھٹ بہارے کی حمایت لی تو ردابہ کا منہ حیرانی کے عالم میں کھل گیا تھا۔ یعنی باقر ٹھیک تھا، تم پہلے والے سڑو شیراز نہیں رہے؟ ایک مرتبہ پھر وہ اپنے شرارتی انداز میں بولتے ہنسی تو اس کی کھلکھلاہٹ پھر سے لنچ ٹائم کے دوران پورا آفس خالی ہو گیا تھا۔ بس ایک بہارے ہی تھی جو سر ٹیبل پر ڈالے نکاحت زدہ سی بیٹھی تھی۔ سر کا درد شدت اختیار کر چکا تھا جب اسے محسوس ہوا کوئی اس کے قریب آ کر ٹھہرا ہے۔
بہارے تم ٹھیک ہو؟ یہ آواز اتنی مہربان تو نہیں تھی، یہ لہجہ اتنا نرم تو نہیں تھا۔ اس نے اپنی جلتی ہوئی آنکھوں میں مقابل کی جانب دیکھا۔ میں شاید کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، کیونکہ شیراز خاکوانی کے چہرے پر تو میرے لیے کبھی فکر ظاہر نہیں ہو سکتی۔ وہ بس مجھ سے نفرت کرنا جانتا تھا۔ نفرت میں بھلا فکر کب کی جاتی ہے؟ اپنی ہی بات کا مذاق اڑاتے اس نے سر جھٹکا تو درد کی ایک ٹیس نے اس کے منہ سے کراہ نکال دی تھی۔ تمہاری طبیعت اتنی خراب ہے تو آفس کیوں آئی؟ اس کی سرخ پڑتی آنکھوں کو دیکھ وہ برہم ہو رہا تھا جب اچانک ہی وہ غصے میں کرسی ایک جھٹکے سے پیچھے کرتی اس کے مقابل آئی تھی۔ آپ ہوتے کون ہیں میری فکر کرنے والے؟ آپ بس نفرت کریں، یہی جذبہ آپ کو سوٹ کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ وہ اس لمحے دلیری کا مظاہرہ کر گئی تھی۔ آپ نے ہمیشہ ڈیڈ کے کیے عمل کے تناظر میں مجھے دیکھا۔ کیوں؟ میری شخصیت ڈیڈ سے ایک دم الگ تھی، پھر بھی آپ نے ان کے حصے کی نفرت بھی مجھ سے کی۔ کیوں؟ میں نے تو چاچو یا آپ کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کی، لیکن آپ نے ہر بار میرے ساتھ یہی عمل کیا۔ کیوں؟ جانتے ہیں آپ لوگوں کے جانے کے بعد ماما ڈیڈ سے کتنا لڑی تھی، اور میں نے تو ان سے بات تک کرنی چھوڑ دی تھی۔ میں نے آپ کو کتنی کالز اور میسیجز کی اور بدلے میں مجھے آپ کے نفرت بھرے الفاظ کا زہر پینا پڑا۔ کیوں؟ وہ بولتے بولتے ہانپنے لگی تو میز پکڑ کے جھک گئی جب وہ اسے سہارا دینے کے لیے آگے بڑھا، لیکن بہارے نے اسے ہاتھ اٹھا کر وہیں روک دیا تھا۔ ہمدردی نفرت سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ تلخی کا گھونٹ پیتی وہ نم سا ہنستی تو مقابل نے سختی سے اپنے جبڑے بھینچ لیے تھے۔ وہ شدید اذیت کا شکار تھی، یہ بات وہ سمجھ چکا تھا۔ میں مزید اپنی جاب جاری نہیں رکھ سکتی، میری شادی ہونے والی ہے۔ میں بس آج یہاں اپنا کام ہینڈ اوور کرنے آئی تھی۔ بیگ اٹھا کر کندھے پر ڈالے وائٹ لفافہ اس کے ہاتھ میں تھما کر وہ جیسے ہی وہاں سے جانے کے لیے پلٹنے لگی، مقابل نے اس کی کلائی دبوچ کر اسے آگے بڑھنے سے روکا اور خود اس کے سامنے آ ٹھہرا۔ میری بات سنو بہارے۔ اس کا لہجہ بلا کر نرم تھا، لیکن یہی لہجہ اسے بری طرح سے جا چبھا تھا۔ آپ میری بات سنیں۔ اس کی گرفت سے اپنی کلائی جھٹکے سے چھڑا کر وہ چیخی تھی۔ آپ مجھے بخش دیں، یہ دیکھیں میرے جڑے ہاتھ۔ آپ کو دیکھ میری اذیت میں بس اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، میری سانسیں گھٹ رہی ہیں۔ یوں لگتا ہے یہ آخری وقت ہے، لیکن بس لگتا ہے۔ وہ اذیت ناک انداز میں بولتی قابل رحم حالت میں تھی۔ اس کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ ٹوٹ کر اس کا حجاب بھگو رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ لڑکھڑا کر گرتی مقابل نے اسے پکڑنا چاہا، لیکن اسی وقت دو ہاتھوں نے اسے سہارا دیا تھا۔ یہ منصور تھا جو اس کے آفس اس سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ بہارے پلیز خود کو سنبھالیں، ہم ہاسپٹل چل رہے ہیں۔ وہ بے ہوش ہوتی بہارے کو سہارا دیا وہاں سے نکلا تو شیراز خاکوانی نے اپنی خالی رہ جانے والے ہاتھوں کو بغور دیکھا تھا۔ تو پاگل انسان ہے کیا؟ اس سالے کو بہارے کو لے جانے کیوں دیا تو نے؟ ہاں؟ باقر اس پر برہم ہو رہا تھا جب اس نے ہاتھ میں پکڑا مگ تیش کے عالم میں زمین پر دے مارا تھا۔ میں نے نفرت کی گردان کر کے اسے خود سے دور کر دیا، اتنا کہ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی ہے۔ وہ بری طرح سے دھاڑتے اس لمحے خود سے بھی خفا نظر آتا۔ ایک غلطی کی سزا کیا تم عمر بھر بھگتو گے؟ نفرت سے زیادہ تو نے اس سے محبت کی، ایک مرتبہ بول تو اسے بتا دے دل کی بات۔ باقر نے اسے کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑا تھا۔ اس سے کیا ہوگا؟ میں نے سب کچھ برباد کر دیا تو اس کی سزا مجھے ملنی ہی چاہیے۔ ویسے بھی اس کی شادی ہو رہی ہے، وہ منصور بہت اچھا انسان ہے، اس کا خیال رکھے گا۔ اس نے سنجیدگی سے گویا بات ختم کر کے باقر کے ہاتھ خود سے دور کیے تو اسے بلا کا غصہ چڑھا تھا۔ وہ خیال رکھ سکتا ہے، تو نہیں رکھ سکتا۔ اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے، بس بات طے ہوئی ہے، پاگل مت بن۔ باقر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے دو ہاتھ ہی لگا دیتا تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آتی۔ پہلے ہی وہ غلطی کر چکا تھا اور مزید غلط کرنے جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بہارے کو اذیت دینے کی وجہ سے وہ خود کو سزا دے رہا ہے، لیکن وہ یہ سب یوں ہی ختم ہونے نہیں دے سکتا تھا، اسے خود ہی کچھ کرنا تھا۔ اسے آفس چھوڑے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ منصور اس دن اسے ہاسپٹل لے گیا تھا اور گھر واپسی پر بھی اسی نے اسے ڈراپ کیا تھا۔ بہارے نے بس زمرد بیگم کو اتنا بتا دیا کہ اس نے آفس چھوڑ دیا ہے۔ اس بات پر انہوں نے کوئی رد عمل نہیں دیا تھا۔ بہارے کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی، لیکن اس کا رنگ و روپ ان دنوں مرجھا گئے تھے۔ اپنی ماما سے ہی اسے پتہ چلا تھا کہ 2 ہفتے بعد اس کا نکاح اور رخصتی فائنل ہوئی ہے۔ اسے ان دنوں کسی کام میں دلچسپی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تمام دن اپنے کمرے میں بند رہتی۔ اس دوران زمرد بیگم نے بھی اسے ڈسٹرب نہیں کیا تھا۔ تمام دن کمرے میں گزارتے اس پر بیزاری طاری ہونے لگی تو وہ کمرے سے نکل آئی تھی۔ اس کی ماما لاؤنج میں بیٹھی تھی جہاں کئی سارے ڈیزائنر بیگز رکھے نظر آ رہے تھے، لیکن وہ ان بیگز کو نہیں، بس فضا میں گھلی خوشبو کو محسوس کرتی چونکی تھی۔ یہ خوشبو اسے اس دشمن جان کی یاد دلا گئی تھی۔ یہ سامان تمہارے سسرال کی طرف سے آیا ہے، منصور ابھی ہی نکلا ہے، کچھ دیر پہلے ہی باہر آ جاتی تو اس سے بھی ملاقات ہو جاتی۔ چیزیں سمیٹتے ان کا انداز کافی خوشگوار تھا۔ بہارے نے نوٹ کیا تھا پہلے کی نسبت وہ اب کافی خوش دکھائی دیتی تھی، ایک اطمینان جھلکتا تھا ان کے چہرے پر۔ آپ میرے جانے سے خوش نظر آتی ہیں، نہ جانے کیوں لیکن اس وقت اسے بڑے زور کا رونا آیا تھا۔ ارے پگلی، ایک ماں ہوں، بیٹی کو اس کے گھر کا ہوتے دیکھ خوشی ہوں گی میں۔ ابھی تم یہ بات نہیں سمجھ سکتی، جب خود اس مرحلے سے گزرو گی تو میرے جذبات سمجھ جاؤ گی۔
سامان کو وہیں چھوڑ وہ آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا گئیں تو وہ اس سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ نہ جانے کون سے غم اسے رلا رہے تھے، جبکہ زمرد بیگم خود بھی آبدیدہ ہوتی اس کی پشت سہلانے لگی تھی۔ اچھا بس کرو، پہلے ہی طبیعت اچھی نہیں ہے۔ ان کی پیار بھری سرزنش پر وہ سنبھلی تھی۔ وہ اپنی وجہ سے کم از کم انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جا کر یہ سامان اپنے کمرے میں رکھاؤ، پھر ہم مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ پیار سے اس کا بھیگا گال چھو کر وہ کچن کی جانب بڑھ گئیں تو وہ بے دلی سے سب سامان اٹھا کر کمرے کی جانب چل دی تھی۔ کمرے میں جانے سے پہلے اس نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ اسے یوں لگا کوئی تیزی سے لاؤنج سے نکلا ہے، لیکن پھر اسے وہ اپنا وہم سمجھتی سر جھٹکتی آگے بڑھ گئی تھی۔ دوسری طرف شیراز خاکوانی تیزی سے گاڑی میں بیٹھتا، گاڑی کا دروازہ بند کر کے گہرے گہرے سانس لیتا سیٹ پر سر ڈال گیا تھا۔ تو آنٹی سے ہی ملنے گیا تھا نا؟ باقر کے مشکوک انداز سے مستفسر ہونے پر مقابل نے اسے دھمکا رسید کیا تھا۔ میں بڑی ماما کے پاس ہی بیٹھا تھا جب اچانک وہاں بہاریں چلی آئی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھے دیکھے، جبھی میں کچن میں جا چھپا، لیکن یار اسے یوں روتے دیکھ سچ بڑی تکلیف ہوئی مجھے۔ ساری بات بتا کر وہ افسردہ دکھائی دینے لگا تھا۔ جب سے تو بہارے سے ملا ہے وہ دن اور آج کا دن تو بس اسے رلائے ہی جا رہا ہے۔ باقر کے کڑے تیوروں کو دیکھ اس کی دائیں ابرو اوپر کو اٹھی تھی۔ تو شاید میرا دوست ہے، شیراز نے گویا اسے یاد دلا دیا تھا۔ ہاں میرا تیرا دوست ہوں، لیکن میں ساری ہمدردیاں بہارے کے ساتھ ہیں۔ جواباً اس نے بھی صاف ہری جھنڈی دکھائی تو مقابل نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ چلو بہارے کے چمچے گھر چلیں، رودابہ کھانے پر انتظار کر رہی ہوگی۔ جلے دل سے بولتے اس نے اپنے سامنے فون اسکرین کھول لی تھی جہاں اس کی ماما کا میسج شو ہو رہا تھا۔ سالے ذلیل انسان، بتا نہیں سکتا تھا کہ ماما پاکستان پہنچ گئی ہیں؟ تو جبھی تم دونوں دوپہر سے میرے گھر آئے ہوئے تھے۔ اس کے سلاماتیں سنانے پر باقر نے بغیر برا منائے گاڑی سٹارٹ کر کے روڈ پر ڈال دی تھی۔ گھر میں مایوں کی ایک چھوٹی سی تقریب رکھی گئی تھی۔ آس پڑوس کی چند بزرگ خواتین وہاں موجود تھی۔ آج تو اس کے ماموں کی فیملی بھی آئی ہوئی تھی۔ کھانے کا انتظام باہر سے کیا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر گھونگھٹ ڈالے اس کی کزنز اسے باہر لائی تھی۔ کب رسم شروع ہوئی، کب ختم ہوئی، اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ وہ کمر سیدھی کرنے لیٹی تھی جب دروازہ کھول کر جو لوگ کمرے میں داخل ہوئے انہیں دیکھ وہ بت بن گئی تھی۔ میری بچی، اس کی چچی نے آگے بڑھ کر اسے لپٹا کر خوب ہی پیار دیا تھا۔ ان کے ساتھ ان کی بیٹی اور بہو بیٹا اور بیٹی داماد بھی تھے۔ غرض اس کے چاچو کی پوری فیملی ہی وہاں تھی، بس اس دشمن جاں کو چھوڑ کے۔ میرے گھر کی پہلی خوشی تھی۔ ان سب کی آمد کے بغیر یہ خوشی اب پھیکی نہیں رہی۔ زمرد بیگم کی آنکھیں بھیگیں تو اسمارہ بیگم نے اٹھ کر انہیں اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اب بس دکھی مت ہو، اب سے ہم ایک ہی خاندان ہیں، خود کو تنہا مت سمجھیے گا۔ وہ دونوں خواتین کیا سبھی خوش تھے۔ اس وقت تو بہارے بھی اپنا دکھ بھول کر سب کے ساتھ ہنس بول رہی تھی۔ سب لوگوں نے اس کے اور زمرد بیگم کے ساتھ تصاویر کھنچوائی تھی۔ یوں رات دیر تک ان سب کی واپسی ہوئی تھی۔ اب وہ سب ایک دن بعد اس کی بارات والے دن آنے والے تھے۔ بارات کا انتظام ہوٹل میں کیا گیا تھا۔ جس وقت بارات آئی کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بارات خوب دھوم دھام سے جو آئی تھی۔ نکاح کے وقت جب نکاح خواہ نے دلہے کا نام لے کر اسے اجازت طلب کی تو وہ کتنی ہی دیر صدمے کی کیفیت میں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی تھی۔ قبول ہے کہو بچے؟ اسمارہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس نے ایک نظر اپنی ماں کے پریشان چہرے پر ڈال دے 3 مرتبہ نکاح کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ مبارک ہو یار، ورنہ میں تو سمجھا تھا کہ آخری وقت میں بھابھی نکاح سے انکار کر دیں گی اور تو خالی ہاتھ لوٹے گا۔ جوش جذبات میں شیراز سے لپٹتے وہ کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا جب رودابہ نے اس کے بازو پر تھپڑ رسید کیا تھا۔ اچھا نہیں بول سکتے؟ اس کے غصہ ہونے پر وہ جلدی سے سیدھا ہوا تھا۔ بیبی ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ دیکھو بہارے بھابھی آ رہی ہیں۔ اس سے پہلے اس کی درگت شیراز سے بھی بنتی اس نے اس سب کی توجہ سامنے کی جانب کروائی تھی۔ روایتی انداز میں دلہن بنی بہارے اپنی ماں کا بازو پکڑے کزنس کے جھرمٹ میں چلی آ رہی تھی۔ جبھی شیراز نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلا گیا تو زمرد بیگم نے نم آنکھیں اور مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کے ہاتھ میں بہارے کا ہاتھ دے دیا تھا۔ اس موقع کو ہر کیمرے کی آنکھ نے قید کیا تھا۔ خوب شور اور ہلہ گلا ہو رہا تھا، لیکن بہارے کے تاثرات بالکل سپاٹ تھے۔ ایسے میں شیراز کو نئی فکر لاحق ہوئی تھی۔ وہ اب تک خفا تھی۔ رخصتی کے وقت اپنی ماما کے گلے لگ کر البتہ وہ روئی تھی جب اسی نے اسے سنبھالا تھا۔ سارے راستے وہ خاموش آئی تھی۔ اس کا استقبال کافی والہانہ انداز میں کیا گیا تھا۔ سب اسے کمرے میں بٹھا کر جا چکے تھے۔ نیچے کچھ مہمان تھے جس وجہ سے شیراز کو کچھ وقت لگا تھا کمرے میں جانے کے لیے۔ جس وقت وہ جذبات سے لبریز دل کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا پورا کمرہ بہارے کے وجود سے خالی تھا۔ وہ سمجھا شاید وہ باتھ روم میں ہوگی، لیکن کچھ دیر بعد بھی اس کی واپسی نہیں ہوئی تو اس نے آگے بڑھ کر باتھ روم کا دروازہ کھولا اور خالی باتھ روم دیکھ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ الٹے قدموں بیڈ کی جانب آیا تو اس کی نظریں بیڈ پر پڑے پرچے پر ٹھہری تھیں۔ اگلے ہی لمحے اس نے جھپٹ کر اس پرچے پر لکھے الفاظ پر نظریں جما دی تھیں۔ آپ نے ہمیشہ مجھ سے نفرت کا اظہار کیا اور یہ رشتہ بھی شاید نفرت میں ہی جوڑا گیا ہے، جو کم از کم مجھے منظور نہیں، اس لیے میں جا رہی ہوں۔ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا کیونکہ میں آپ کی پہنچ سے دور نکل چکی ہوں گی۔ بہارے
ان الفاظ کو پڑھتے وہ بری طرح لڑکھڑاتے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا تھا۔ ایک لمحے کو ہر شے گویا دھندلا گئی تھی، زندگی ختم ہوتی محسوس ہوئی تھی، جب اچانک ایک مہربان لمس نے اس کے سرد پڑتے ہاتھوں کی گرمائش دی تھی۔ آئی ایم سوری، میرا مقصد بس آپ سے تھوڑا سا بدلہ لینا تھا، لیکن میں نے شاید آپ کو ہرٹ کر دیا۔ شرمندگی ظاہر کرتی اس سے پہلے وہ رو دیتی، مقابل نے کھینچ کر اسے خود میں بھینچ لیا تھا۔ تم کیوں معافی مانگ رہی ہو؟ معافی تو مجھے مانگنی ہے، تمہارا دل دکھانے کے لیے اور تمہیں تکلیف دینے کے لیے۔ وہ اسے یوں ہی باہوں میں بھرے خود کو زندہ محسوس کر رہا تھا۔ لیکن سچ جانو، تمہارا بدلہ بہت خطرناک تھا، یوں لگا کوئی نوکیلی شے حلق سے ہوتی رگوں میں گردش کرتے دل میں جا گھسی ہے۔ سچ، اتنا درد محسوس کیا میں نے۔ بولتے ہوئے اس کا لہجہ بھیگا تو وہ خاموش ہوتے اپنا سا اس کے کندھے پر ڈال گیا تھا۔ میں معافی مانگ وہ بات مکمل نہیں کر پائی تھی، مقابل نے اس کے الفاظ خوبصورتی سے چرا لیے تھے۔ تمہیں اب بھی لگتا ہے میں تم سے نفرت کرتا ہوں؟ اسے پکڑ کے کھڑا کرتے وہ اس کی ٹھوڑی نرمی سے دبوچے، چہرہ اوپر کیے، گمبھیرتا سے گویا ہوا تو اس نے اس بات میں سر کو جنبش دی تھی۔ محبت کرتے تو اظہار بھی تو کرتے، بے ساختگی میں گویا ہوتے اس نے دانتوں تلے زبان دبائی تھی۔ یعنی تمہیں اظہار درکار ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ معنی خیزی سے گویا ہوتے اس نے بہارے کے دلکش وجود کی رعنائیوں کو آنکھوں میں سمویا تھا۔ نفرت کا اظہار بھی تو کھل کر کیا تھا۔ اس سے فاصلہ پر ہوتے وہ ایک ادا سے چلتی بیڈ پر جا بیٹھی تو مقابل نے اسے داد دیتی نظروں سے دیکھا تھا۔ یہ میری محبت کا مان ہی تو ہے جو آپ جناب مجھ سے پیار بھری تکرار کر رہی ہیں، ورنہ تو مجھے دیکھتے ہی تمہارے چہرے کے رنگ گم جاتے تھے۔ وہ شرارت بھری سنجیدگی سے گویا ہوتے خود بھی اس کے پہلو میں آ بیٹھا تو بہارے نے تیزی سے اس سے دوری بنانی چاہی، لیکن مقابل نے اس کی کوشش ناکام کر ڈالی تھی۔ یہ عمل اب بیکار ہے، اس کے کان میں پیار بھری سرگوشی کرتے شیراز نے اس کی پیشانی پر دمکتے پورے چاند کی مانند بندیا پر اپنے انابی لب جمائے تھے۔ میں شیراز خاکوانی اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ میری پہلی اور آخری محبت بس ایک بہار شیراز ہے۔ میں نے اس لمحے سے تمہیں چاہا ہے جب پہلی مرتبہ مجھے پتہ چلا تھا کہ میں پیدا ہوتے ہی تمہارے نام لکھ دیا گیا ہوں۔ ماما بابا جب مجھے تمہارے نام سے چھیڑا کرتے تھے اس وقت میں خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرتا تھا۔ سچ، محبت نے مجھے پنکھ لگا دیے تھے۔ بہارے کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرے وہ دلکش سرگوشی کرتا ایک دم سے خاموش ہوا تو وہ اس کی خاموشی کو سمجھتی اس کے ہاتھوں کی پشت پر اپنی ہتھیلیاں جما گئی تھی۔ میں نے تم سے نفرت نہیں کی تھی بہارے، وہ بس میرا غصہ تھا جو شاید تمہارے دور جانے کے خیال سے میرے اندر بڑھتا گیا، اور جب اچانک تم میرے سامنے آئی تو میں بے قابو ہوتا اپنے جذباتوں کے الٹ چلا گیا، جس کے لیے میں شرمندہ۔ بس اب اور کوئی بات نہیں۔ بہارے نے اپنا حنائی ہاتھ اس کے لبوں پر جمایا تو اس کی بجھتی آنکھوں کی لو کئی گنا بڑھتی گئی تھی۔ اس کی جذباتوں سے لبریز آنکھوں کی عبارت پڑھتے اچانک بہارے کو اپنے کہے الفاظ کا ادراک ہوا تو اس نے شرما کر مقابل کے وسیع سینے میں پناہ لی تھی۔ محبت کو محبت سے قبول کرنے کا شکریہ، گمبھیر سرگوشی کرتے اس نے بہارے کے مہکتے وجود پر اپنی پیار بھری گرفت مضبوط کی تھی۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ناول کے